بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ خلاصہ جات میں آپ سب کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس قدر اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ انتہائی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ اسی من میں ہم نے سابقہ سیشنز کے اندر جو ہے وہ محاضرات سیرت کے ابتدائی جو خطبات تھے ان کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی خاطر میں نے آپ کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ گروپ میں سلائیڈز بھی شیئر کر دی تھی، اور ساتھ میں ان کلاسز کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی یوٹیوب پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو اگر کوئی ان لائیو سیشنز کے اندر ایبسنٹ تھا تو وہ ان ویڈیوز سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بارہا اس کو بار بار سنیں، اور ساتھ میں جو سلائیڈز ہیں ان سے بھی استفادہ کریں، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ خود بھی جو ہے وہ ان موضوعات پر جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں گفتگو کرنے لگیں۔ تو ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے وہ اس بات سے ہوا تھا کہ ان خلاصہ جات میں جو ہے وہ سیرت کی بجائے علم سیرت پر جو ہے اس کے اہم گوشوں پر گفتگو ہوگی۔ اس ضمن میں ہم نے جو ہے وہ سیرت کی ضرورت و اہمیت پر بات کی سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اسی ٹاپک کے اندر ہم نے سیرت اور مغازی کے درمیان جو فرق ہے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیرت اور حدیث کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو مختلف علوم سیرت میں جن کے اندر شمائل بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ خطبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وثائق ہیں یعنی وہ دستاویزات ہیں، وہ معاہدات ہیں جو دیگر قبائل کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے ادبیات اور نفسیات سیرت پر بھی جو ہے وہ ہم نے سابقہ سیشنز کے اندر جو ہے وہ گفتگو کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علم سیرت کس طرح وجود میں آیا اور وہ کس طرح اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے جو ہے جدید سیرت نگاری تک پہنچا، ان موضوعات پر بھی جو ہے وہ ہم مختصراً جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جی وہ مراحل آتا ہے، تو مراحل کے ضمن میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلا مرحلہ سیرت سے متعلقہ معلومات کو جمع کرنا تھا، جو کہ ایک طرف تو مفسرین کر رہے تھے اور دوسری طرف محدثین بھی کر رہے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ سیرت اور مغازی کے متعلق بھی معلومات جمع ہو رہی تھی۔ اور اس مرحلے کے بعد جو ہے وہ سیرت کی تدوین کا مرحلہ آیا، پھر تصنیف و تالیف کا مرحلہ تھا، پھر استیعاب کا، پھر تجزیے اور مطالعے کا مرحلہ تھا، اور یہاں سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے یہ علم سیرت نگاری جو ہے وہ کس طرح جدید دور کے اندر داخل ہوا، ان موضوعات پر جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی۔ پھر سیرت کی یا علم سیرت کی تدوین کے ضمن میں کچھ ابتدائی جو سیرت نگار تھے ان کے تعارف پر بھی مشتمل جو ہے وہ ایک گفتگو تھی جو ہم نے کی۔ اس حوالے سے ان سیرت نگاروں کی طرف سے جو اسلوب اور جو مناہج جو ہے اختیار کیے گئے وہ بھی زیر بحث رہے۔ اب یہ سارے موضوعات جو ہیں جو ہم نے سابقہ سیشنز کے اندر ڈسکس کیے، یہ سارے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو علوم اسلامیہ کے طلباء و طالبات ہیں ان کو یہ موضوعات اور عنوانات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ مستحضر ہونے چاہیے، تاکہ وہ ان موضوعات سے جو ہے وہ بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی آج کے ہمارے موضوع کی طرف، اور آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا ہے کلامیات سیرت۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس جو ٹاپک ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے کہ کلامیات سیرت سے جو ہے وہ مراد کیا ہے۔ تو کلامیات سیرت سے مراد جو ہے وہ سیرت کے وہ موضوعات ہیں جو اصلاً علم الکلام سے تعلق رکھتے تھے۔ علم الکلام کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ علم کلام سے مراد جو ہے وہ اسلامی عقائد کو عقلی دلائل سے یا فلسفیانہ طرز پر جو ہے اس کا دفاع کرنا۔ تو
سیرت کے وہ موضوعات کے جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا سیرت سے بھی گہرا تعلق ہے تو وہ کلامیات سیرت کے ضمن میں آتے ہیں۔ اب سیرت کے جن واقعات کو سمجھنے کے لیے علم کلام کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کلامیات سیرت کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے مسائل ہیں کہ جو کلامی مسائل کہلاتے ہیں اور وہ سیرت سے بھی متعلق ہیں۔ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول کے جو فرائض منصبی ہیں ان کو جاننا، اور وحی کی حقیقت کیا ہے، اور وحی کے علاوہ جو دیگر ذرائع علم ہیں وہ کون سے ہیں، ان کو سمجھنا۔ اس کے بعد ختم نبوت ایک انتہائی اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے، وہ بھی کلامیات سیرت کے اندر جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسئلہ خلق قرآن ہے، اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ، اور اس پہ آگے بھی چل کے انشاءاللہ کچھ مختصراً گفتگو ہوگی۔ برحال اس کے ساتھ ساتھ معجزات ہیں، اور معراج کا جو واقعہ ہے، اسرا یا معراج، یہ بھی جو ہے وہ کلامیات سیرت سے جو ہے وہ متعلق ٹاپک ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ والی جو جہت ہے یا یہ جو اسلوب ہے کلامیات سیرت کا، یہ کیوں متعارف ہوا، اس کی آخر کیا وجہ تھی، یا مسلمانوں کے اندر جو ہے اس روایت کا آغاز جو ہے وہ کیوں کیا گیا؟ تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ فہم ہونا چاہیے کہ، جی آواز نہیں آ رہی میری؟ سر آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آواز ہے آپ کی۔ اچھا جی، چلیں بہت شکریہ۔ بیچ میں کسی کا مائک آن ہوا تھا، میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کلامیات سیرت کی جو جہت متعارف کروائی گئی اس کی کیا وجہ تھی۔ تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر سیرت اور علم کلام کا جو آپس میں ایک تعلق جوڑا گیا وہ کیوں ہوا۔ تو اس کا ایک بنیادی سا سبب تو ہے یونانی علوم کا، مثال کے طور پہ فلسفہ ہے یا منطق ہے، خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ ترجمہ ہونا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یونانی طرز استدلال جو ہے اس کا متعارف ہونا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یونانی طرز استدلال مسلمانوں کے اندر آیا تو پھر اسلامی عقائد کے بارے میں بھی کچھ سوالات جو ہے وہ اٹھے۔ مثال کے طور پہ نبوت ہے، رسالت ہے اور وحی ہے، تو اس پر جو ہے مسلمانوں نے، یا مسلمان جو فلاسفہ ہیں جن کے کچھ کے نام بھی میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ فلسفیانہ انداز میں اور عقلی انداز میں جو ہے وہ غور کرنا شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہیں معلم ثانی کہلاتے ہیں جی، فارابی۔ تو دراصل فارابی نے جو ہے وہ اسلامی عقائد اور تصورات پر جو ہے وہ لکھا، اور فارابی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ یونانی منطق اور فلسفے کے جو ہے وہ ماہر سمجھے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے نہ صرف یونانی علوم جو ہے وہ ترجمہ کیا، بلکہ ان پر یعنی مسلمانوں نے جب ان کے اندر یونانی منطق اور فلسفہ متعارف ہوا تو انہوں نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ ان یونانی علوم کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نظر ثانی بھی کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فارابی کے علاوہ ابن سینا اور ابن رشد کا نام بھی جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے شریعت کے موقف کو جو ہے وہ عقلی اور فلسفیانہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام غزالی جو ہے وہ اس میں بڑے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی نے جو ہے وہ روحانیت اور اخلاقیات کی جہت بھی جو ہے وہ اس میں پیدا کی۔ اب یہ جو مسلمان تھے جنہوں نے فلسفے کو بھی شامل کیا، تو انہوں نے دراصل یہ کیا کہ جو خالص دینی مصادر تھے یعنی قرآن و سنہ ہیں، ان سے کام لیا، مواد ان سے لیا، اور پھر عقلی دلائل لیے، اور یونانی طرز استدلال لیتے ہوئے روحانیات اور اخلاقیات ان سب چیزوں کو ملا کر، یعنی اسلامی مصادر بھی ہو گئے، یونانی طرز استدلال بھی ہو گیا، ان سب کو ملاتے ہوئے انہوں نے اسلامی نقطہ نظر کے تحت جو ہے وہ ایک جامع انداز میں جو ہے اسلامی نقطہ نظر کو پیش کر دیا۔ اس میں جو ہے مولانا رومی کا بھی بڑا نام آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پہ عقلیات پہ بات ہو رہی تھی اور منطق و فلسفے پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے
اس میں روحانیات کو بھی جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عقلیات کا رجحان آیا تھا، جو یونانی منطق اور فلسفے کی وجہ سے آیا تھا، تو ان کے علاوہ مطلب اس رجحان کے علاوہ جو محدثین ہیں اور جو سیرت نگار ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے جو علم حدیث سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ خلق قرآن ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ معتزلہ کا جو ہے وہ نظریہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا نام بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ کلام اللہ پہ بات ہوئی کہ کلام اللہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ تو اس ضمن میں امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ظاہر ہے اللہ کی صفت ہے، تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اور یہ جو ہے حادث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جو ہے وہ مخلوق ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا امام احمد بن حنبل کو، لیکن انہوں نے اس میں استقامت دکھائی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس موضوع پر یعنی کلامیات سیرت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو قاضی ایاز کا نام بڑا اہم ہے، اور ساتھ میں ابن قیم جو ہیں انہوں نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ایک زاد المعاد، تو اس میں انہوں نے ادبیات سیرت کے ساتھ ساتھ جو کلامیات سیرت ہے اس پر بھی بڑی تفصیل میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے اور اس میں لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ کا نام جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو یہ بھی جو ہے کلامیات سیرت پر بات کرتی ہے۔ حجت اللہ البالغہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس کا بھی تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے جو انہوں نے مقاصد شریعت کو بیان کرنے کے لیے لکھی، یعنی شریعت جو احکام دیتی ہے اس کے پیچھے کون سی حکمتیں ہیں اور کون سے مقاصد ہیں اس کو انہوں نے واضح کیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کو کیوں مکلف بنایا گیا، جزا و سزا کیوں ہوتی ہے، اور جزا و سزا کی نوعیت کیا ہے، کامیابی یا ناکامی کی حقیقت کیا ہے، ایسے نیکی اور بدی جو ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا، اور پھر ساتھ میں انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت پہ بھی بات کی کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ جو علوم نبوت ہے اس کا معاشرت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی جو ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان کی۔ ساتھ میں کلامیات سیرت پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس ضمن میں انہوں نے نبوت کی ضرورت اہمیت پر بھی بات کی، اور اس کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان کو اصل میں ایسے رہنماؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو امت کو قائم کر سکیں، اور اس کی دلیل ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت میں ملتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر جو ہے وہ غالب کر دے۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بھی تھا، اور یہ ایک مقام اور مرتبہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دینا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے بہرحال شاہ ولی اللہ نے اپنی اس کتاب میں نبوت اور رسالت کی جو ہے وہ حقیقت بیان کی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے ساتھ چونکہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کو بھی جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی اور رسول کے فرق کو جو ہے واضح کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی وہ ہے جن کو وحی ملتی ہے، اور رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، صاحب کتاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو ہے کلامیات سیرت کے ضمن میں نیکسٹ جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے معجزہ۔ تو یہاں پہ معجزہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیفینیشن کہ یہ ایسی خارق عادت چیز ہوتی ہے کہ جو انبیاء کو جو ہے نوازی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نبوت کی تائید اور اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو دراصل اس ضمن میں متکلمین جو ہیں یعنی جو مسلم فلسفی ہیں اور فلسفے کے ماہر ہیں، انہوں نے تین طرح کے انسانوں کا یہ ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ انسان ہے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن میں سابقون الاولون ہیں، اور وہ نبی ہی کو معجزہ سمجھتے ہیں،
یعنی جب نبی ان کو دعوت دیتا ہے تو وہ اس کی دعوت پر جو ہے وہ آمنا کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جو نفرت اور تعصب میں پڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں پر جو ہے وہ معجزہ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا, ان کے لیے بے سود ہوتا ہے. تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ متردد ہوتے ہیں. تو معجزے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا وہ جو تردد ہوتا ہے, وہ جو شک و شبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ان کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے. تو یہ جو متکلمین کے نزدیک 3 قسم کے لوگ ہیں, ان میں تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کو معجزہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اور جیسے قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. کسی کا مائک آن ہے جی, وہ آف کر لے, پیچھے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, باقی لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے. محمد اقبال کون ہے جی؟ محمد اقبال اپنا مائک آف کر دیں. سر آپ ان کو ریموو کر دینا, یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. جی یہ ڈسٹرب کرتے ہیں, پتہ نہیں کلاس کو جوائن کر کے جو ہے وہ دوڑ جاتے ہیں.